لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سفیر اسلام، مبلغ اسلام، حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 23 ذی الحج 1374 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 23 ذی الحج آپ کے وصال کی، آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تا آخر توجہ کے ساتھ بیان سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ آئیے آپ کی حیات کے کچھ خوشگوار گوشے سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ علماء اسلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ یہ حضرات قوم کے رہبر و رہنما ہیں۔ دنیا کے اطراف و اکناف میں دین اسلام کا ابدی و سرمدی پیغام ہدایت انہی حضرات کی بدولت پہنچا۔ انہی پاکیزہ نفوس نے مشرق سے مغرب تک بھٹکی ہوئی انسانیت کو حق اور باطل کے مابین فرق سے آگاہ کیا اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی۔ یہی وہ بندگان خدا ہیں جنہوں نے اسلام مخالف قوتوں کا نہ صرف ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ انہیں ساری دنیا کے سامنے خاموش اور لاجواب بھی کیا۔ انہی علماء ربانیین میں سے ایک اہم نام سفیر اسلام، مبلغ اسلام، حضرت علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ حضرت علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 اپریل 1893 عیسوی 15 رمضان المبارک 1310 ہجری کو میرٹھ شہر یو پی انڈیا کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت علامہ الحاج قاضی شاہ عبدالحکیم جوش صدیقی رحمۃ اللہ علیہ معروف عالم دین، صاحب تقوی بزرگ اور نعت گو شاعر تھے۔ صدیقی نسبت کے تعلق سے لکھا ہے، نسبی اعتبار سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ اسی مبارک نسبی تعلق کی بنا پر آپ کو صدیقی کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر علامہ شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی قدر و منزلت اور دینی خدمات کے باعث آپ رحمۃ اللہ علیہ کو متعدد القابات اور خطابات سے نوازا گیا۔ ان القاب میں سے مبلغ اسلام، سفیر اسلام، عدیم النظیر مقرر، فضیلت مآب، مبلغ چین و جاپان اور علیم الرضا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آخری دونوں لقب امام اہل سنت امام احمد رضا خان کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ جی ہاں، علیم الرضا اور مبلغ چین و جاپان، یہ دو وہ خطابات ہیں، یہ دو القابات ہیں کہ جو الحمدللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جیسی عظیم الشان شخصیت نے مبلغ اسلام کو عطا فرمایا تھا۔ مبلغ اسلام شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ اس کے بعد درس نظامی کی تکمیل کے لیے مدرسہ عربیہ قومیہ میرٹھ تشریف لے گئے۔ دنیاوی تعلیم میں میٹرک اٹاوا ہائی اسکول، BA ڈویژنل کالج میرٹھ، LLB الہ آباد یونیورسٹی اور السنہ شرقیہ کی سند پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے حاصل کی۔ مبلغ اسلام شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے جن نابغہ روزگار اساتذہ گرامی اور علماء دین کے سامنے زانو تلمس طے کیے، ان میں سے چند کے اسماء گرامی یہ ہیں: مولانا شاہ عبدالحکیم جوش صدیقی جو آپ کے والد ماجد ہیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد مختار صدیقی، مولانا عبدالباری فرنگی محلی، شیخ احمد شمس مراکشی مدنی، شیخ سید محمد ادریس سنوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سفیر اسلام حضرت مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی مدنی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ اپنے برادر بزرگ مولانا مختار احمد صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہوئے۔ بعد ازاں آپ امام اہل سنت امام احمد رضا خان کے بھی مرید ہوئے، جبکہ اجازت و خلافت اور اکتساب فیض کی سعادت متعدد بزرگوں سے آپ نے پائی۔ جن اکابر علماء اہل سنت سے اجازت و خلافت کا شرف پایا ان میں سے چند کے اسماء گرامی یہ ہیں: امام اہل سنت امام احمد رضا خان، برادر اکبر علامہ احمد مختار صدیقی،
قطب المشائخ حضرت ابو احمد سید شاہ محمد علی حسین اشرفی جیلانی کی چوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مقرر ہفتے زبان شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کی متعدد زبانوں پر عبور حاصل تھا، جن میں عربی، فارسی، اردو، ہندی، انگریزی، جاپانی، انڈونیشی، چینی، ملائی، فرانسیسی، جرمن اور افریقہ کی ساحلی زبانیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سفیر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کو ان زبانوں پر اس قدر ید طولہ حاصل تھا، ید طولہ اور عبور حاصل تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر و گفتگو سن کر خود اہل زبان بھی حیران رہ جاتے تھے۔ علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین اور بلند پایہ خطیب تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تقریر انتہائی دل آویز اور شیریں ہوتا۔ آپ خطاب فرماتے تو یوں لگتا جیسے لبوں سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ مواعظ و نصائح براہ راست قلب و ذہن پر اثر انداز ہوتے اور سننے والوں کی دنیا زیر و زبر ہو جایا کرتی۔ ماہر رضویات ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں کہ جاپان کی ایک مجلس میں شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر فرمائی تو ٹوکیو کے ایک پروفیسر NH برلاس نے انگریزی زبان میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مہارت کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کی آواز کو ترنم ریز اور دل آویز قرار دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی آواز میں بلا کی کشش اور کھنک تھی۔ اردو، عربی، انگریزی اور بعض دوسری زبانوں میں بے تکان گفتگو فرماتے تھے۔ بلا مبالغہ فن خطابت میں مبلغ اسلام شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ آپ نے عوام الناس سے لے کر کے خواص تک ہر درجہ اور طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے خطاب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ سے تعلق رکھنے والے ہزاروں غیر مسلم سامعین اکثر آپ کی مشہور کن تقاریر سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ جی ہاں، شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین کے سلسلے میں 40 سال تک دنیا بھر کے مختلف ممالک کا سفر اختیار کیا، جن میں امریکہ، بر اعظم افریقہ، انگلستان، انڈونیشیا، سنگاپور، ملیشیا، چین، جاپان، کینیڈا، فرانس، ٹرینیڈاڈ اور فلپائن وغیرہ کا نمایاں حیثیت الحمدللہ کا نام نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ ان تبلیغی اسفار میں ہزاروں غیر مسلم دولت اسلام سے مشرف ہوئے، جن میں بورنیو کی شہزادی گلیڈیز پارمر، ماریشس جنوبی افریقہ کے فرانسیسی گورنر مراوات، ٹرینیڈاڈ کی خاتون وزیر دوانوا فاطمہ، سیلون کے عیسائی وزیر مسٹر ایف کنگس بیری اور ڈاکٹر صادق جارج اینٹونوف جیسے ممتاز امریکی سائنسدان کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یعنی شخصیات نے جن کا پرانا ریکارڈ اسلام سے پہلے جن کا سیاست میں، ملک میں ایک بڑا نام ہوا کرتا تھا، تعلیمی میدان میں بھی بڑا نام ہوا کرتا تھا، ایسی شخصیات بھی الحمدللہ مبلغ اسلام کے ہاتھ میں اسلام قبول کیے۔ دینی خدمات کے ان تمام سالوں میں مبلغ اسلام شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے ان کی مقامی زبانوں میں اسلامی لٹریچر کی اشاعت کا اہتمام فرمایا۔ نیز یورپ، افریقہ اور ایشیا کے متعدد ممالک میں مساجد، دینی مدارس، اسلامی مراکز، مذہبی تنظیمیں، فلاحی ادارے، یتیم خانے، یونیورسٹیاں، مذہبی اخبار و جرائد اور لائبریریاں آپ نے قائم فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان میں کولمبو کی میمن حنفی مسجد، جاپان کی مسجد ناگیریا، سنگاپور کی مسجد سلطان، عربی یونیورسٹی ملایا، ماریشس میں حزب اللہ نامی تنظیم اور سیلون میں مسلم مشنری کی بنیاد ڈالی۔ اسی طرح ڈربن میں انٹرنیشنل اسلامی سروس سینٹر میں ہانگ کانگ میں یتیم خانہ، ماریشس میں مسلم یونٹی بورڈ اور مسلم یوتھ بریگیڈ قائم فرمایا۔ سیلون میں اخبار کوکب اسلام اور اسٹار آف اسلام، جبکہ سنگاپور سے ماہنامہ ریل اسلام آپ نے جاری فرمایا۔ غور کیجئے آپ نے کیسی دنیا بھر کے مختلف مقامات پر دینی خدمات کو انجام دیا۔ جی ہاں، سفیر اسلام شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا دائرہ صرف تبلیغ اور واعظ و نصیحت تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سیاسی حوالے سے بڑی اہم خدمات انجام دی۔ 23 مارچ 1940 عیسوی کو لاہور میں قرارداد پاکستان کی منظوری سے قبل
علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ مسلم لیگ اور مسٹر جناح سے سیاست کا کام لیں، کیونکہ فی زمانہ علماء کرام یورپین سیاسیات اور ہندوستان کے غیر مسلموں خصوصاً مشرکوں کی ڈپلومیٹک دسیسہ کاریوں، سیاسی چالوں اور دھوکہ فریب کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ موجودہ زمانے میں ہندوستان کے اندر آئینی جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ میں وہی مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے جو انگریزوں اور کانگریسیوں دونوں کے ہتھ کنڈوں سے خوب واقف ہوں۔ سبحان اللہ، آپ نے بڑی خدمات انجام دی۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفیر اسلام شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی سے بڑی محبت اور شفقت فرماتے تھے اور آپ کی علمی خدمات کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ امام اہل سنت نے مبلغ اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر کمال شفقت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایک شعر میں سفیر اسلام کے علمی مقام اور دینی خدمات کا ذکر کچھ اس انداز میں فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، عبد علیم کے علم کو سن کر جہل کی بہل بھگاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ مبلغ اسلام شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک نامور عالم دین اور بہترین مقرر تھے، وہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو ادیبانہ صلاحیتوں سے بھی خوب مالا مال فرمایا۔ اگرچہ وقت کی قلت اور تبلیغی مصروفیات کی کثرت کے باعث شاہ عبد العلیم صدیقی کو تحریر و تصنیف کے لیے بہت کم وقت میسر آیا، اس کے باوجود آپ نے مختلف زبانوں میں چند یادگار تصنیفات الحمدللہ چھوڑی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حضور سفیر اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اردو تالیفات میں احکام رمضان، بہار شباب، ذکر حبیب، کتاب تصوف وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر اور معروف ہیں، اور انگلش میں بھی تقریباً 9 کتابیں الحمدللہ آپ نے لکھی تھی۔ علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ تقابل ادیان میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ تبلیغ دین کی غرض سے آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے وہاں دنیا کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے مذہبی پیشواؤں، پادریوں، یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں، ملحدوں اور فلسفیوں سے آپ کا واسطہ پڑتا۔ اکثر علمی مذاکرے اور مباحثے ہوتے۔ آپ دین اسلام کے خلاف وارد کیے جانے والے ان تمام سوالوں اور اعتراضات کے ایسے مدلل اور تسلی بخش جواب دیتے کہ وہ لوگ لاجواب ہو کر اسلام کی عظمت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتے، اور جنہیں توفیق ملتی مسلمان ہو کر دین اسلام کی آغوش رحمت میں پناہ لے لیا کرتے تھے۔ مشہور فلسفی جارج برنارڈ شاہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ 17 اپریل 1935 عیسوی میں جنوبی افریقہ کے شہر ممباسا میں اس کی ملاقات سفیر اسلام علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ اسلام اور عیسائیت کے موضوع پر باہم مکالمہ یعنی گفتگو شروع ہوئی۔ اس عیسائی نے متعدد سوالات کیے۔ مبلغ اعظم نے نہایت مدلل انداز میں پرمغز گفتگو فرمائی اور اس کے تمام سوالوں کے جوابات دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سن کر جارج برنارڈ شاہ اس قدر متاثر ہوا کہ ملاقات کے اختتام پر آخری پر بے ساختہ پکار اٹھا کہ تعلیم یافتہ، مہذب اور شائستہ لوگوں کے مستقبل کا مذہب اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، سفیر اسلام شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ باطل فرقوں اور بد مذہبوں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام پر وارد کیے جانے والے من گھڑت اور بے بنیاد اعتراضات کو رفع کیا، وہیں آپ نے قادیانیت کے روپ میں یہود و نصارہ کی سازشوں کا بھی پردہ چاک فرمایا۔ ببانگ دہل قادیانیوں کو للکارا اور انہیں شکست فاش دے کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ سفیر اسلام کے جانشین اور صاحبزادے ہیں۔ قادیانیوں کے خلاف سفیر اسلام علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے ابتدا سے آخر تک افریقہ، ملیشیا، سیلون، یورپ اور امریکہ کی سرزمین پر ہمیشہ لوگوں کو اس فتنہ قادیانیت سے آگاہ کیا، اور رد قادیانیت کے حوالے سے والد ماجد کی انگریزی زبان میں تصنیف دا میرر کے نام سے موجود ہے، اور اردو زبان میں مرزائی حقیقت کا اظہار کے نام سے موجود ہے۔ جب اس کتاب کا ترجمہ انڈونیشی زبان میں ہوا تو ملیشیا میں قادیانیوں کے خلاف ایک زبردست تحریک چلی، یہاں تک کہ ملیشیا میں قادیانیوں کا داخلہ تک ممنوع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے کیسی شخصیت تھی سفیر اسلام۔ سفیر اسلام کے روحانی اور علمی جانشین
سفیر اسلام علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال شریف کے بعد علمی روحانی جانشینیوں میں آپ کے صاحبزادے قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے داماد و خلیفہ ڈاکٹر فضل الرحمن انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے نمایاں شخصیات ہیں الحمدللہ۔ حضرت مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و فضل کی اس عظیم امام مبلغ اسلام خلیفہ امام اہل سنت علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی مدنی کا وصال شریف 23 ذی الحج 1373 ہجری 22 اگست 1954 عیسوی کو گنبد خضرا کے سائے میں ہوا، اور وہ بھی گنبد خضرا کے سائے میں باب السلام پر ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ خلیفہ اعلیٰ حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی۔ حج کی غرض سے دنیا بھر سے آئے ہوئے علماء، اولیاء اور حجاج کرام نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ آپ کی تدفین جنت البقیع مدینہ منورہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ علیم خستہ جاں تنگ آ گیا ہے درد ہجراں سے، الہی کب وہ دن آئے کہ مہمان محمد ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں خوب برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کو آپ کا فیض عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔